اکثر آپ نے علماء کرام کو طلاق کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین مانی جائے گی، ان کے پاس بھی دلائل موجود ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین طلاق کے بیک وقت دینے کو ایک مانی جائے گی، ان کے پاس بھی دلائل موجود ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ بجائے اس بحث میں الجھنے کے کیوں نہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ طلاق قرآن کی روشنی میں کس طرح دینی چاہیے۔ تو میرے خیال میں اس بحث کا سب سے بڑا حل یہی ہوگا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ طلاق دیکھیے دو صورتوں میں شخص دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نہایت غصے کے عالم میں اس کے منہ سے نکل جاتی ہے، اسے بھی طلاق مانی جائے گی، اور دوسرے یہ کہ سوچ سمجھ کر کہ بھائی میری بیوی سے اب بنتی نہیں ہے تو میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو جانتے ہیں کہ کس طرح طلاق دینی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بندہ دونوں صورتوں میں غصے کے عالم میں سوچ وچار کرنے کے بعد بھی اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ طلاق دینا ہے تو منہ سے صرف ایک دفعہ طلاق کا لفظ نکالے۔ اس کے میں فائدہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ایک دفعہ وہ اس کو طلاق دے دے تاکہ واپسی کی کوئی گنجائش باقی رہے، چاہے اس کو بے حد غصہ ہو، غصے کے عالم میں بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے وہ صرف ایک دفعہ کہے کہ میں طلاق دیتا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ رجوع واپسی کا راستہ اس شخص کے پاس موجود ہوگا۔ اب طلاق کس طرح دینی چاہیے؟ سب سے پہلے تو اگر اس نے ارادہ کر لیا یا اگر اس نے غصے کے عالم میں اس نے طلاق دے دی، سب سے پہلے تو یہ کہ وہ عورت کے حیض کا جو وقت ہے اس میں طلاق نہیں دے سکتا۔ اگر اس نے غصے کے عالم میں حیض کے وقت پر اگر طلاق دے دی تو وہ ویسے بھی وہ طلاق مانی نہیں جائے گی۔ بہرحال سب سے پہلے تو یہ کہ عورت پاک ہو جائے، اس کے بعد اس کو وہ طلاق دے گا، یا غصے میں بھی اگر اس نے طلاق دے دیا تو طلاق اسے ایک مانی جائے گی۔ اب وہ عورت کے پاک ہونے تک اگلے مہینے تک، ایک مہینہ گزر جانے تک وہ انتظار کرے، اور اس درمیان چاہے غصے پہ اگر اپنا کنٹرول ہو چکا ہے، اس نے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا یا اسے پتا چلا کہ نہیں بیوی کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو دوبارہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع یعنی کہ واپس اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح پہلے رہتا تھا اس طرح رہنا شروع کر دے۔ سوچی سمجھی ہوئی طلاق کہ نہیں بیوی سے میری بنتی نہیں، ایک مہینہ گزر گیا، رجوع نہیں کیا، اس کے بعد ایک مہینہ اور انتظار کرے، اس کے بعد بھی اس کے پاس رجوع یعنی بیوی کے پاس واپس جانے کے چانسز ہے، اس کے باوجود بھی 2 مہینے گزر گئے تب بھی نہیں ہوا، تو تیسرے مہینے میں جب تک کہ بیوی کو پھر سے حیض نہیں آتا اور پاک نہیں ہو جاتی، تیسرے مہینے تک اگر اس نے اس سے پہلے تک اگر رجوع نہیں کیا تو یہ اس سے طلاق مانی جائے گی۔ اب جو بحث یہی چل رہی تھی، ہمیشہ جو چل رہی ہے کہ 3 دفعہ دینا ہی ہے، 1 دفعہ دینی ہے، قرآن میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ بیوی کو اپنے جو پیریڈ جو ہے 3 مہینے کا اس میں طلاق دینی چاہیے۔ اچھا کیا ہو گیا؟ اگر 3 مہینے تک اس نے رجوع نہیں کیا تو یہ اس کی طلاق ہو جائے گی اور یہ ایک مانی جائے گی۔ یہ دونوں جو علماء جو بحث کر رہے ہیں، دونوں فرقے والے، ان کی متفق رائے ہے کہ اسے ایک ہی طلاق مانی جائے گی۔ اچھا اس بارے میں ایک دفعہ طلاق دینے میں فائدہ یہ ہے کہ طلاق تو ہو گئی، بیوی اپنی علیحدگی اختیار کر گئی، اب بیوی فارغ ہے، چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اگر بیوی نے دوسری شادی نہیں کی اور اب شوہر کو احساس ہونے لگا کہ میں نے کچھ غلطی کی ہے، یا بچوں کا کیا ہوگا، نہیں میری بیوی معصوم تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا بیوی کو ایک اور چانس دینا چاہ رہا ہو، اب اس سے وہ دوبارہ شادی کر سکتا ہے۔ دیکھیے یہ علماء اکرام جو ہے نا، یہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو یہ بتاتے کہ ایک طلاق دینے میں فائدہ یہ ہے، جیسا میں نے پہلے کہا تھا۔ تو آپ ایک دفعہ طلاق دو گے، طلاق تو ہو جائے گی 3 مہینے کے بعد، مگر ابھی آپ اپنی بیوی سے، جو طلاق شدہ بیوی ہے، اس سے دوبارہ شادی کر سکتے ہو، نیا نکاح ہوگا اور نئی اس کی مہر ہوگی۔ تو یہ طلاق ایک دفعہ دینے کے یہ فائدے ہیں۔ اور اگر
اس نے اگر ڈیسائیڈ کر دیا کہ میں نے بیوی کو طلاق دینی ہے، تو پھر اس کے بعد ایک دفعہ اور وہ طلاق دے سکتا ہے. یعنی ایک دفعہ اس نے طلاق دے دی، 3 مہینے ہو گئے، فارغ ہو گیا، دوبارہ شادی کر لی، پھر بھی اس کے بعد پھر اسے پھر احساس ہوا کہ نہیں میں نے دوبارہ غلطی کی، مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے، تو ایک دفعہ اور وہ طلاق دے گا. سیم وہی پروسیجر ہوگا 3 مہینوں کا. یہ ہونے کے بعد پھر دوبارہ اگر اس نے شادی کر لی، پھر بعد میں رہنے لگا. دیکھ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے طلاق مرتان. آپ نے سنا ہوگا، یہ جو بحث کرتے ہیں ان سے بھی. تو 2 دفعہ طلاق ہو گئی. 2 دفعہ طلاق ہونے کے بعد بھی وہ دوبارہ شادی کر سکتا ہے. اب اگر اس نے تیسری دفعہ اگر طلاق دے دی تو یہ طلاق پھر فائنل ہوگی. اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ بیوی کسی اور سے شادی کر لے، اس کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کرنا شروع کر دے، اور اللہ نہ کرے اس کے اپنے نئے شوہر کے پاس ساتھ بھی نہ بنی تو وہ، اور اس نے اسے طلاق دے دیا، تو عدت پوری کرنے کے بعد جو پہلے والا شخص ہے وہ اس سے شادی کر سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر طلاق دینے کا اگر آپ فیصلہ کر چکے ہو تو جلد بازی میں طلاق نہ دیں. منہ سے بجائے 3 دفعہ طلاق کہنے کے ایک ہی دفعہ طلاق دے، اپنے غصے کو قابو میں رکھے. انشاءاللہ اس کے بہت سارے فوائد جیسا کہ میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں. اس جو طلاق کا جو مسئلہ ہے اور جو طریقہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ لوگوں کو بھی سمجھائے اور انہیں بھی بتائے کہ بھائی طلاق کا جو اصل مسئلہ کس طرح ہے اور کس طرح طلاق دینی چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.